الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں لوگ روزانہ مارجن ٹریڈنگ کرتے ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس مالی جال میں داخل ہو چکے ہیں؟ کیا یہ منافع کی طرف جائے گا یا نقصان کی طرف؟ اور سب سے اہم سوال، کیا یہ معاملہ شریعت کے مطابق جائز ہے یا نہیں؟ آج صرف چند منٹوں میں مارجن ٹریڈنگ کی حقیقت کو کھل کر بیان کریں گے۔ مارجن ٹریڈنگ کا مطلب ہے قرض کی بنیاد پر تجارت۔ آپ اپنی تھوڑی رقم لگاتے ہیں اور بروکر آپ کو لیوریج کے نام پر اضافی رقم دیتا ہے تاکہ آپ بڑی ٹریڈ کر سکیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ اضافی رقم آپ کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ ایک قرض ہوتا ہے، اور جب قرض نفع اور نقصان کے ساتھ جڑ جائے تو معاملہ صرف مالی نہیں رہتا بلکہ شرعی پہلو اختیار کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یحل سلف و بیع، فرماتے ہیں ایک ساتھ قرض اور خرید و فروخت کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر قرض اس شرط پر دیا جائے کہ اس کے بدلے مالی فائدہ حاصل ہو تو یہ صورت سود کے شعبہ میں داخل ہو جاتی ہے، اور اسی حدیث کی بنیاد پر فقہا نے یہ قاعدہ ذکر کیا ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو کسی نفع کو کھینچے وہ سود ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہاری ملکیت میں نہ ہو اسے نہ بیچو۔ اب مارجن ٹریڈنگ میں کیا ہوتا ہے؟ مارجن ٹریڈنگ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو چیز خریدتے ہیں وہ آپ کے نام پر منتقل نہیں ہوتی، آپ صرف قیمت کے اوپر نیچے ہونے پر ٹریڈ کرتے ہیں اور بروکر نقصان بڑھنے پر خود ہی ٹریڈ کو بند کر دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس میں ٹریڈر کے پاس مکمل ملکیت اور مکمل اختیار نہیں ہوتا، اور حدیث کی روح سے جب نہ مکمل ملکیت ہو اور نہ مکمل اختیار ہو تو پھر آگے اس چیز کو بیچنے کا جواز بھی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر والے بیع سے منع فرمایا ہے۔ اب غرر کیا ہے؟ غرر کا مطلب ہے جس میں نتیجہ واضح نہ ہو، جس میں خطرہ بہت زیادہ ہو، جس میں نفع و نقصان اندازے پر ہو۔ تو مارجن ٹریڈنگ میں ہائی لیوریج کی وجہ سے نفع اور نقصان بہت غیر یقینی ہو جاتا ہے، جو غرر ہے، اور غرر سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا اکاؤنٹ اسلامک ہے، اس میں سود نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں صرف نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ جیسے اگر شراب کی بوتل پر آب زمزم لکھ دیا جائے تو وہ حقیقت میں آب زمزم نہیں ہے، نام بدلنے سے وہ آب زمزم نہیں بن جاتی۔ اسی طرح اگر قرض موجود ہو، ملکیت واضح نہ ہو یا غرر شامل ہو تو صرف لیبل سے شرعی حکم تبدیل نہیں ہوتا۔ لہذا مذکورہ بالا باتوں سے یہ بات کھل کر واضح ہو گئی کہ مارجن ٹریڈنگ سے اجتناب لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ حلال کمائی چاہتے ہیں تو راستہ واضح ہے، حقیقی ملکیت والی تجارت کریں، لیوریج اور مشتبہ نظام سے بچیں، شبہات سے دور رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا۔